اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 سے وَمِن حیثو، اور من کا مطلب سے حیثو کہیں بھی ہو، خرجتا تم نکلو، یعنی آپ کہیں بھی نکلو یا تم سفر میں کہیں بھی ہو، فولی وجہ کا، تو موڑ لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ ہے حق تمہارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ اب تک جو بھی احکام بیان ہوئے تھے وہ احکام، یعنی اگر تم کسی شہر میں ہو، کسی جگہ پہ ہو، مدینہ میں ہو نماز پڑھنے کی، اس جگہ پہ اب جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ حکم بیان ہو رہا ہے سفر کے دوران، کہ سفر کے دوران جو بھی تم نے، یعنی جب بھی تم ہوگے، جہاں پہ بھی ہوگے، تو تم نے اپنے چہرے کو اس کی طرف روک کے رکھنا ہے، یہ رخ پھیر لینا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ اب اس میں یہ ہے کہ لوگ، اگر یہ آزادی دے دی جاتی نا سفر میں تم کہیں بھی ڈائریکشن کر لو، کسی ڈائریکشن میں نماز کر کے پڑھ لو، تو یہ لوگوں کے لیے بڑا اختلافی مسئلہ بن جاتا، اور جس طرح یہودیوں نے دی گئی آزادیوں سے بہت فائدہ اٹھا کے دین میں ہی تحریف کر دی، ایسے ہی مسلمان بھی کر لیتے کہ اس آزادی سے بڑا فائدہ اٹھا کے اپنے چہرے کو جس طرف بھی چاہتے موڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ اپنے چہرے کو ضرور مسجد حرام کی طرف ہی رکھو، یعنی جس طرف تمہیں غالب گمان ہو۔ اس وقت تو اتنا نہیں پتہ چلتا تھا کہ خانہ کعبہ کس ڈائریکشن میں ہے، یہ جو ہے بیت اللہ، تو اس وجہ سے جس طرف غالب گمان ہو اس طرف ہی رکھو، یعنی اتنی بھی آزادی نہیں دی گئی کہ چلو جہاں پتہ نہیں چل رہا وہاں کسی بھی ڈائریکشن میں کسی بھی طرف منہ موڑ لو، بلکہ جس طرف غالب گمان ہے اسی طرف اپنا چہرہ رکھو، جس طرف یعنی غالب گمان ہے کہ خانہ کعبہ اس طرف ہوگا اسی طرف رکھو، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دے دی ہے ساتھ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں کہیں بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے بات کر کے، تکرار کر کے اہمیت بیان کی ہے، کہ یہ اہمیت بہت زیادہ ہے اس بات کی کہ تم اپنے رخ کو بدلو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے کو پھیر لو شطرہ، اسی ڈائریکشن میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تین وجہ بتائی ہیں، کہ تین وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ لِأَلَّا، تاکہ، یکون للناس، ہو جائیں لوگ، علیکم تمہارے اوپر، حجت تاکہ لوگوں کی تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخشونی، ڈرو تو صرف مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ دوسری وجہ، والی اتم، تاکہ پورا ہو جائے، نعمتی، میری نعمت، علیکم تم پر، تاکہ میری نعمت تم پہ پوری ہو جائے۔ تیسری چیز، وَلَعَلَّكُمْ، اور شاید کہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تین وجوہات بیان کی، ان میں پہلی وجہ بیان کی کہ قبلے کے بدلنے کی، تاکہ لوگوں کو تم پہ حجت بازی ہو جائے، لوگ تمہارے اوپر حجت بازی کر لیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی شروع میں، یہودی اصل میں مسئلہ یہ تھا، کسی ڈائریکشن میں کسی جگہ پہ سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ پہلے جب بیت المقدس ہی قبلہ تھا تو کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھ لو، یہ نیا نبی آیا، یہ ہمارے قبلے پہ نماز پڑھتا ہے، ساری ہماری ہی عبادات اس کے دین میں ہے، تو اس کا مطلب یہ دین نیا دین ہی لے کے آیا، اس نے اپنی طرف سے دین گھڑ لیا۔ جب ساری باتیں ہماری مانتا ہے تو احکام تورات انجیل کے کیوں نہیں مانتا، ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتا، ایک نئی نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ اور لوگ عام کمزور ایمان والے مسلمان اس چیز سے فرق پڑتا تھا انہیں کہ یار جب ساری چیزیں یہودیوں والی ہیں، ہر چیز ہی وہی ہے، تو پھر یہ ایک نیا دین کیوں آ رہا ہے، وہی دین کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا جا رہا، یعنی تورات انجیل کا حکم ہی کیوں نہیں مطلب مسلسل رکھا جا رہا ہے، کہ نیا دین کیوں آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے قبلے کا رخ بدل دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ تمہارے اوپر حجت بازی کر لے کہ ہاں بھائی انہوں نے ہمارے ہوتے ہوئے ہی رخ بدل دیا تھا، ایک نئی امت آ گئی تھی۔ پہلی وجہ، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، فلا تخشوہم، یعنی ان کے طعنوں سے نہ ڈرو، وہ جو باتیں کرتے ہیں کرنے دو۔ یعنی جب نیا نیا قبلے کا حکم آیا تھا چینج ہونے کا، تو لوگ ڈرتے تھے، یعنی کہ میں یہودی باتیں کریں گے یہ وہ، تو اللہ نے کہا ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، ولی اتم نعمتی علیکم، اور میں تم پہ تاکہ نعمت تمام کر دوں، یعنی اس نعمت سے مراد ہے یہی امامت کی نعمت۔ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی تحویل قبلہ ہوا ہے، قبلہ بدلا، تو اسی وقت یہودیوں کو اندازہ ہو گیا، یہودیوں کو یہ تکلیف ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ اب قبلہ بدل گیا، تو اس کا مطلب ہم سے منصب امامت چھین کے ایک نئی امت کو امامت کا منصب دیا جا رہا ہے، اب ہم ختم، اب ایک نئی امت ہے جو قیامت تک رہے گی، اور وہ جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہماری قوم میں آئے گا، وہ ایک دوسری قوم میں آ گیا،
تو اس وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو نعمت جو ہے نا، امامت کی نعمت تم پہ تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ تم رخ بدلو اور اس کے بعد اللہ کے حکم کی بجا آوری کرو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کا ذرا سینس بن جائے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی تم نکلو، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف ہی رکھو، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم جہاں کہیں بھی نکلو گے تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف ہی رکھو، اور تم کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے کو اسی کی طرف رکھو۔ یہ 3 دفعہ تکرار کے ساتھ بات آئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 وجوہات بیان کی تاکہ لوگ تم پہ حجت پوری کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہ کہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 150 تک، آگے ہم کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔